قرآن و احادیث کو دل کی نظر سے پڑھ، قرآن و احادیث وصف بیان کریں، کون سی صفت بیان کریں؟ ہر صفت میں اعلیٰ عرفہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ارے جن کی تعریف اللہ کا کلام کریں تو اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جن کی صورت بھی بے مثال، جن کی سیرت بھی بے مثال۔ تو ذہن میں بات آئی تو کہتے چلوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لائے تو سر اٹھا کے سامنے دیکھا تو اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ کے محبوب کے چہرے پہ پڑی، اور اتفاق تو اس بات کا تھا کہ وہ جو رات تھی وہ 14ویں کی رات تھی۔ چاند 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کبھی اس عرب کے چاند کے چہرے کو دیکھتا تو میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی اس کے حسن و جمال کا نظارہ دیکھ کرتا، کبھی میں یہ عرب کے چاند کے چہرے کو پر غور کرتا۔ لیکن لوگوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، میرا دل مجبور ہو گیا اور میں آسمان کے چاند سے کہنے لگا، اے چاند، یقیناً تو حسن و جمال کا چادر تو پہنا ہے اور دنیا تیری تعریف ضرور کرتی ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں تیرا حسن و جمال بھی یہ میرے محبوب کے حسن و جمال کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے جو حسن و جمال دیا تھا، دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی، بلکہ میرے اور آپ کی ماں اور اس امت کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے اپنے انگلیاں کاٹ لی۔ اگر وہ میرے سرتاج، وہ میرے سردار، وہ میرے محبوب، وہ میرے شوہر کو دیکھ لیتے تو اپنے سینوں کو چاک کر لیتے۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ آج عزیز دوستو، صرف سیرت کا جلسہ اس لیے نہیں کرتے کہ صرف سیرت سنو اور سن کے ختم کر دو، نہیں، بلکہ عزیز دوستو یہ سیرت ہماری زندگی کے لیے ہے۔ جب تک مسلمان سیرت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرے گا، اللہ کی قسم جو آج کا زمانہ اور آج کے ماحول میں جیسا ہر مذہب مسلمان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، یہ آئندہ بھی کہتا رہے گا، کیونکہ ہم نے ان کے سامنے اپنے نبی کی سیرت ہم نے پیش نہیں کی ہے۔ اگر ہم وہ سیرت پیش کرتے جیسا صحابہ نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کی قسم آج مسلمان جتنا ان کی نظروں میں گرا ہے ایسا کبھی نہ گرتا۔ اللہ کے محبوب نے ایک زندگی لے کے آئے ہیں، اس زندگی کو اپنانا ہے، عملی جامہ پہننا ہے، تاکہ ہمارا چلنا ہدایت کا ذریعہ ہو، ہمارا بیٹھنا ہدایت کا ذریعہ ہو، ہمارے معاملات ہدایت کے ذریعے ہو، ہماری شادی بیاہ ہدایت کے ذریعے ہو۔ آج عزیز دوستو ہم دعوت تو کرتے ہیں اس نبی کے امتی ہونے کا، لیکن کیا ہماری زندگی میں وہ سیرت باقی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے محبوب کی
ایک ذات ہے، اللہ کے محبوب کی ایک بات ہے. دو چیزیں بڑے قابل غور ہیں عزیز دوست. ایک ذات ہے اور ایک بات ہے. ذات سے محبت کرنا بھی ہمارا ایمان ہے. بات جسے شریعت کہتے ہیں، جسے رسول کہتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا، اسے اپنی زندگی میں لانا، یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. دیکھیں، ایک بات، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. اللہ کے محبوب یہ ہمارے زندگی بھر کے لیے امام ہیں. زندگی بھر کے لیے امام ہیں. جیسا ہم مسجد میں داخل ہو کر امام کے تابع ہو کر رکعت باندھ دیتے ہیں، اس وقت تک ہم رکوع نہیں کر سکتے جب تک امام رکوع نہ کرے. اس وقت تک ہم سجدہ نہیں کر سکتے جب تک امام سجدہ نہ کرے. اگر ہم امام کے تابع نہیں ہوں گے تو ہماری نماز اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگی. حالانکہ مسجد کا امام یہ تھوڑی دیر کا امام ہے. اللہ کے محبوب زندگی بھر کے امام ہیں. اگر زندگی بھر ہم ان کے تابع رہیں گے، اللہ کے یہاں ہماری زندگی قابل قبول ہے. اگر ہم ان کے تابع نہیں رہیں گے تو ہماری زندگی بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. اطاعت کرنا پڑے گا. عزیز دوستو، ہم کیوں اطاعت نہ کریں جبکہ اللہ کے محبوب کا کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. کتنا احسان ہے. فرمایا آج تک اس روح زمین میں کوئی باپ ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی اولاد کی اتنی فکر کرتا ہو جتنی فکر اللہ کے محبوب نے میرے اور آپ کی ہے. اور آج تک اس روح زمین میں کوئی ماں ایسی پیدا نہیں ہوئی جو اپنی اولاد کی اتنی فکر کرتی ہو جتنی فکر اللہ کے محبوب نے ہمارے ایمان کی ہے، ہمارے آخرت کی ہے. اللہ کے محبوب سے بڑھ کے کون محسن ہے ہمارا. کتنے حالات سے گزارے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے. کہا بیٹیوں سے کچھ کھانے کے لیے ہو تو سامنے رکھ دیں. بیٹیوں نے کہا ابا جان ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم جو آپ کے سامنے رکھیں. روتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی آدمی آ جائے، ملاقات کے ذریعے باتیں کرتے کرتے اس کے گھر تک چلا جاؤں تاکہ کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا مل جائے. ابھی وقت گزر ہی رہا تھا، حضرت عمر تشریف لائے. کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ عمر کیا بتاؤں، حالات اتنے مجبور کر دیا کہ وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اس لیے گھر سے پریشان ہو کے آیا ہوں. تو حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر جس وجہ سے تم پریشان ہو کے گھر سے آئے ہو، آج میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکل کے آیا ہوں. حالانکہ اللہ کی قسم نبیوں کے بعد اس روح زمین پہ اگر کوئی مقدس ہستیاں ہیں تو وہ یہی صحابہ کرام. زمین پہ چلتے تھے تو آسمانوں سے سلام آیا کرتا تھا، جن کے چلنے پہ زمین ناز کرتی تھی. ابھی دونوں کی گفتگو چل ہی رہی ہے، سامنے سے اللہ کے محبوب آئے. اللہ کے محبوب آئے. کتنا بڑا مقام عزیز دوست. نبیوں کے سردار، امام الانبیاء. کہنے لگے ابو بکر عمر کیا بات ہے، اس وقت میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں. دونوں یاروں نے کہا اے اللہ کے محبوب حالات انتہائی سخت ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہمارے گھروں میں نہیں ہے جو ہم اپنے پیٹ میں داخل کر سکیں. بھوک نے ہمیں پریشان کیا جس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر عمر تمہیں کیا بتاؤں، جس وجہ سے تم یہاں کھڑے ہو آج اللہ کا محبوب بھی اسی وجہ سے گھر سے نکل کے آیا ہے. عزیز دوستو، صرف ربیع الاول میں یاد کر کے 1-2 گھنٹے شور مچانے سے حق ادا نہیں ہوتا. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کون ہیں، ان کا کیا حق ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے.
ورنہ قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا۔ اللہ کے محبوب کا احسان ہے، ہمارے لیے دن بھی تڑپے ہیں، رات بھی تڑپے ہیں۔ تو ہم صرف سال میں ایک بار یاد کر کے چھوڑ دیں۔ ہم دنیا میں عزیز دوستو ننگے ناچنے والوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اپنا نمونہ بناتے ہیں، حالانکہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے میرے بندو، یہ میرا محبوب تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اسے سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے، منزل مقصود کو پہنچو گے۔ آج اللہ معاف فرمائے، مسلمان ماں کے پیٹ میں پیدا ہو کے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے، آج مجھے میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ میں بال ایسے رکھوں گا جو ناچنے والا رکھتا ہے، میں بال اپنے سر کے اس طریقے پر رکھوں گا جیسے یہود و نصارہ رکھتے ہیں۔ مجھے وہ لباس پسند جو یہود و نصارہ پہنتے ہیں۔ میرے جینے کا ڈھنگ، میری زندگی کا ڈھنگ، ہم کیا چہرہ اللہ کے محبوب کو دکھائیں گے؟ ہم دعوت تو کرتے ہیں نبی کے امتی ہونے کا، اور یہ بات یاد رکھنا عزیز دوستو، زبانی دعووں سے آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ حقیقت، کیونکہ قیامت کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، اس کے کئی نام قرآن حدیث میں بیان کیے گئے۔ ایک نام یوم تبلی السرائر، رازوں کو فاش کرنے والا دن۔ پتہ چلے گا کہ دعویٰ تو بڑے زور سے کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے محبوب سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج تک ہمارا ظاہر ہمارے نبی کے مطابق نہیں ہو سکا۔ آپ حیران ہوں گے عزیز دوستو، ایک ہمارے بڑوں کی زندگی، ہمارے اسلاف کی زندگی، ایک ہماری زندگی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بادشاہ کی دسترخوان پہ، ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں بادشاہ کے دسترخوان میں بیٹھے ہوئے، کھاتے کھاتے کھانے کا لقمہ گر گیا، اٹھا کر فوراً کھا لیے، سنت تھا، جو لقمہ گر جائے اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو سامنے بادشاہ کا باشندہ بیٹھا تھا، کہنے لگا، او بھائی، یہ تیرے نبی کا دسترخوان نہیں ہے، یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں یہ حرکتیں نہیں چلتے۔ قربان جائیں، صحابہ تھے، کہنے لگے، اترک السنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوف بادشاہوں کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنت چھوڑ دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں اطاعت، اپنے نبی سے محبت، عملی دعویٰ پیش کریں، عملی ثبوت پیش کریں کہ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی، ان کو پتہ چلا کہ نبی کی ایک سنت، بیچ میں ایک روایت میں ہے درمیانی مانگ نکالنا، یہ بھی ایک سنت ایک روایت سے ثابت ہے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا میرے نبی کا سر ایسا ہو اور میرے بال تو سخت ہیں، کوشش روز کر رہے تھے لیکن وہ سنت ادا نہیں ہو رہی تھی، بے قراری اندر پیدا ہوئی، میرا سر میرے نبی کے خلاف رہے۔ ایک دن انہوں نے لوہے کی راڈ کو آنکھ کے اندر تپایا اور آنکھ بند کر کے اپنے سر پہ رکھ لی۔ کیسے تڑپے ہوں گے، کیا محبت اللہ رسول کی دلوں میں بسی ہوگی۔ کسی نے کہا، اتنی تکلیف تم نے کیوں اٹھائی؟ تو کہنے لگے، تکلیف ختم ہو گئی، ایک سنت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ آج عزیز دوستو، اپنے آپ کو تو دیکھیں، اپنے آپ کو تو دیکھیں، اپنا ظاہر، آج کے کم سے کم
آج کے اس جلسے میں اپنے ظاہر کو بنانے کا تو کم سے کم فیصلہ کریں، نیت کریں عزیز دوستو۔ ظاہر یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، کم سے کم اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ راستے میں چلے تو یہود و نصارہ دیکھ کر کہے کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ ہاں، ہم اس سطح کا ایمان بنا نہیں سکتے جس سطح کا اللہ رسول مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ آج کا دور گناہوں کا دور ہے۔ دائیں طرف دیکھیں گناہ، بائیں طرف دیکھیں گناہ، قدم قدم پہ گناہ۔ کم سے کم ہم اپنا ظاہر تو بنا سکتے ہیں، چہرہ تو بنا سکتے ہیں، سنت لباس تو پہن سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کا ظاہر بنائیں، ظاہر کو معمولی نہ سمجھیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت میں ہے محشر کا میدان ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ جلال میں ہوں گے، اور اتنا بڑا اجتماع کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ ایک نظر ڈالیں گے تو ایک آدمی کو بلائیں گے، اس بندے کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے۔ اب فرشتے اس بندے کو پکڑ کر لائیں گے، وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا۔ اللہ کہیں گے کہ میرے بندے، یقیناً آج تیرے پاس اس سطح کا ایمان نہیں ہے جس سطح کا میں آج تجھ سے مطالبہ کرنا ہے۔ ہاں، آج تیرا چہرہ میرے محبوب کی طرح نظر آ رہا ہے، تیرا ظاہر میرے محبوب کی طرح نظر آ رہا ہے۔ میری رحمت گوارہ نہیں کر رہی کہ میں تجھ سے حساب لوں، میری رحمت گوارہ نہیں کر رہی کہ میں تجھے جہنم میں ڈالوں۔ تو وہ بندہ جو ہے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے، یا رب میں تیرے نبی کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب میں تیرے نبی کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دے۔